فرض کریں کہ آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بینک سے قرض لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بینک آپ کو 20 سال کی ایزی انسٹالمنٹ میں قرض دیتا ہے جس سے آپ مکان خریدتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی خراب مالی حالت کی وجہ سے ادائیگیاں کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو دیوالیہ قرار دے دیا جائے گا یا معاشی لحاظ سے آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور آخرکار آپ کا قرض لے کر خریدا ہوا گھر نیلام ہو جائے گا اور بینک اس رقم کو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے بعد اگلی بار جب آپ قرض لینے کی کوشش کریں گے تو بینک یا تو قرض کی منظوری نہیں دے گا یا قرض آپ کی تاریخ اور خراب کریڈٹ کوالٹی کی وجہ سے سخت شرائط اور بہت زیادہ شرح سود پر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کمپنی اپنے قرضوں میں ڈیفالٹ کرتی ہے تو اس کی ریٹنگ اس کے سٹاک ویلیوز کے ساتھ گر جاتی ہے۔ اس صورتحال میں کمپنی کے لیے اپنے کام کو بڑھانا یا مستقبل میں قرض لے کر نیا کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ممالک یا حکومتوں کو بھی اپنا معاشی نظام چلانے کے لیے قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر بیرونی قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں ہے، ڈیفالٹ کیا ہے اور کن حالات میں ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں، ڈیفالٹ کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور ڈیفالٹ کے حوالے سے پاکستان کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو غیر ملکی ادائیگیوں میں نادہندہ ہیں۔ وینزویلا، ایکواڈور اور ارجنٹائن سمیت ان میں سے کچھ ممالک نے ایک سے زیادہ بار ڈیفالٹ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام نادہندہ ممالک ترقی پذیر یا معاشی طور پر کمزور ممالک نہیں تھے، بلکہ کچھ معاشی طور پر مضبوط ممالک بھی ماضی میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، لیکن 1840 کی دہائی میں امریکی معیشت بھی دیوالیہ ہو چکی تھی۔ اس وقت امریکہ کی 26 میں سے 19 ریاستوں نے اپنے قرضوں کو نادہندہ قرار دیا تھا۔ اس ڈیفالٹ کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں نہری نظام کو قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، جس پر $80 ملین لاگت آئی تھی۔ یہ رقم وعدے کے مطابق ادا نہ ہو سکی اور اس کے علاوہ 1933، 1979 اور 2013 میں امریکی حکومت نے مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے قرض یا غیر ملکی ادائیگیوں کو وقت پر پورا کرنے سے قاصر رہی تھی۔ لیکن چونکہ امریکی حکومت کی کرنسی ڈالر ہے جو کہ دنیا کی ریزرو کرنسی بھی ہے، امریکہ کو دوسرے ممالک کی طرح ڈیفالٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حال ہی میں سری لنکا کی حکومت اپنے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں نادہندہ ہے۔ سری لنکا کی کمزور معیشت کئی دہائیوں سے متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ ماضی میں سری لنکا کی حکومت ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 16 بار IMF سے مدد مانگ چکی ہے۔ تاہم اس بار صورتحال بہت مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سری لنکا کے ڈیفالٹ کی ایک بڑی وجہ حکومتی مالی بد انتظامی ہے۔ تاہم عالمی وبائی امراض نے 2020 کے اوائل میں صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ سری لنکا میں سیاحت کا شعبہ 25% ہے۔ سری لنکا کی غیر ملکی زر مبادلہ کی کمائی اور عالمی وبا نے سری لنکا کی سیاحت کی صنعت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ آخر کار 2022 میں سری لنکا کو اپنی تاریخ میں پہلی بار غیر ملکی قرض دہندگان کو قرض کی ادائیگی معطل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے فوراً بعد نئی حکومت قائم ہوئی جس نے پچھلی حکومت کی طرف سے لیے گئے اربوں ڈالر کی غیر ملکی قرضے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس وجہ سے وہ غیر ملکی قرضوں میں نادہندہ ہوئے۔ آئس لینڈ کی آبادی تقریباً 4 لاکھ سے کم ہے۔ اس کے باوجود آئس لینڈ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران $85 بلین سے زیادہ کا بیرونی قرضہ ادا کر چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں آئس لینڈ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور ملک کے 15% آبادی یعنی 50,000 سے زیادہ شہریوں کی بچت ختم ہو گئی۔ 2012 میں یونان اور 2020 میں لبنان کی حکومتیں بھی نادہندہ ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت بڑا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور اس سے منسلک قرضوں کا بوجھ تھا۔ شدید اقتصادی جمود کی وجہ سے روس نے 1998 میں، یوکرین نے 1998 اور 2015 میں اور وینزویلا نے 2017 میں ڈیفالٹ کیا۔ 2001، 2014 اور 2019 میں ارجنٹائن، 2008 اور 2020 میں ایکواڈور سیاسی عدم استحکام اور گمراہ کن معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی ملک کا دیوالیہ پن یا ڈیفالٹ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن ان دنوں ڈیفالٹ کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے۔ آج کی سپر پاور جیسے امریکہ، روس، جاپان اور جرمنی بھی ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں، کیونکہ کوئی ملک صرف اس صورت میں خود مختار ڈیفالٹ ہوتا ہے جب وہ غیر ملکی اداروں یا ممالک کو ڈالر میں ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے پاکستان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان کے قرضوں کا بڑا حصہ ملکی قرضوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ پاکستان کے پاس اس وقت چند ارب ڈالر کے غیر ملکی ذخائر ہیں جو قرضوں کی ادائیگی اور درآمدات کے لیے کم سے کم دکھائی دیتے ہیں،
کیونکہ پاکستانی ریاست اس سے قبل بھی بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لیتی رہی ہے اور یہ ادارے بار بار قرضے دے کر پاکستان کو بیل آؤٹ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک دیوالیہ نہیں ہوا اور امید ہے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ خود مختار ڈیفالٹ کے بہت سے نقصانات ہیں اور یہ ملک کو قلیل مدتی پریشانی میں ڈال سکتا ہے، اس کی ساکھ اور اس کے لوگوں کے معیار زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، حکومتی اخراجات میں کمی، برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی کے ذریعے سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کے تسلسل سے کوئی بھی ملک دوبارہ ترقی کے سفر پر گامزن ہو سکتا ہے۔ کسی ملک پر ڈیفالٹ کے اثرات کا انحصار ڈیفالٹ کی وجہ اور ڈیفالٹ کرنے والے ملک کے حالات اور وسائل پر ہوتا ہے۔ آئیے ڈیفالٹ کے ممکنہ نتائج کو دیکھتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں جیسے موڈیز اور فچ ڈیفالٹ کرنے والے ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً ایسے ملک کے لیے بین الاقوامی اداروں پر عدم اعتماد کی وجہ سے مستقبل میں مالیاتی لین دین اور قرضوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ملکی تجارت اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسی صورتحال میں مقامی بینکوں کی شرح سود بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رقم کی گردش میں واضح کمی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو نئے کاروبار شروع کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے کون کون سے ملک پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ساتھ میں لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر جائیے گا، کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔